کاشتکار ساتھیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہم جب کسی بھی کسان سے یا کاشتکار سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ کی اس بار گندم کی فصل کی جو خدمت تھی یا اس کا آپ نے جس طریقے سے اس کا خیال رکھا تو وہ کیسا تھی، تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اس نے وہ ساری چیزیں عمل میں لائیں جو کہ گندم کی بہتر فصل کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اس نے وقت پر پانی بھی دیا، کھاد بھی ڈالی، اور اگر ضرورت پڑی تو اس نے اپنی فصل میں پیسٹی سائڈس کا بھی استعمال کیا، ہربی سائڈس کا بھی استعمال کیا، امائنو ایسڈز کا بھی استعمال کیا، اور جتنے بھی میکرو یا مائکرو نیوٹرینٹس ضروری تھے اس نے اس پہ عمل کیا۔ کاشتکار ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی جو گندم کی پیداوار دوسرے ممالک کی نسبت کم ہے وہ کیوں ہے، آخر ساری چیزوں کے کرنے کے باوجود بھی ہمارے کاشتکار کی جو گندم کی فصل کی جو پیداوار ہے وہ کم کیوں ہے، اور وہ پیداوار ہمارے کسانوں کی امیدوں کے بالکل برعکس کیوں آ جاتی ہے۔ ہر سال حکومت اور جو ہمارے ماہرین ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ بمپر پروڈکشن ہوگی، لیکن بمپر پروڈکشن کے بجائے کسانوں کو اس کی جو وہ خرچہ ہوتا ہے وہ بھی نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گندم کی پیداوار کو ہم کس طریقے سے بڑھائیں، کس طریقے سے اپنی امیدوں کے مطابق اس کی پروڈکشن ہو، کیونکہ جتنے بھی ہماری ورائٹیز ہوتی ہیں یا جو دکاندار جو ورائٹیز بیچتے ہیں یا جو حکومتی اہلکار جو ورائٹیز کسانوں کو دیتے ہیں، ان سب کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ورائٹی ہے جو کسان استعمال کرے گا اس کی جو پروڈکشن ہے، اس کی جو پیداوار ہے وہ 50 سے 60 من کے درمیان آئے گی فی ایکڑ، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں، پیداوار ہے وہ کم ہے اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کاشتکار ساتھیوں، پاکستان میں گندم کی فی ایکڑ پیداوار تقریباً 20 سے 25 من فی ایکڑ کہی جاتی ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ کاشتکار ساتھیوں، گندم کی نشوونما اور بڑھوتری کے لیے بعض اوقات بڑے نازک ہوتے ہیں جہاں پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور ان اوقات میں پانی کی کمی کی وجہ سے پیداوار پر منفی اثر پڑتا ہے۔ وہ اہم مواقع یہ ہیں: جب گندم میں کراؤن روٹس بن رہی ہوں، گوپ کی حالت ہو، عمل زیرگی کے اوقات، اور جب گندم میں جو دانہ ہے وہ بن رہا ہو۔ یہ سارے اوقات جو ہیں گندم کی پیداوار کے لیے بہت اہم ہیں، اور اگر ان مواقعوں پہ اس میں پانی وقت پہ آبپاشی نہ کی جائے تو پھر گندم کی جو پیداوار ہے اس پہ منفی اثر پڑتے ہیں۔ کسان ساتھیوں، جب فصل گوپ کی حالت میں ہوتی ہے اس وقت سٹا پودے کے اندر ہوتا ہے، اور اگر اس وقت پانی نہ دیا جائے تو سٹا چھوٹا رہ جاتا ہے، اور جو دانے ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، اور ان میں وزن بھی نہیں رہتا، اور پیداوار میں تقریباً 20% کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زیرگی کے وقت اور جب دانہ بننے کے وقت بھی اگر آپ نے پانی نہ دیا تو بھی اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں گندم کی پیداوار پہ۔ ساتھ ہی گوب کے وقت بوران، زنک اور کاپر کا اسپرے ضرور کیا جائے تو نتائج انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی بہتر آئیں گے۔ جب سٹا پودے کے اندر ہی ہو اس وقت آبپاشی سے جو دانے ہوتے ہیں وہ زیادہ بنتے ہیں، پودا جو سردی سے محفوظ رہتا ہے، اور پھول بھی زیادہ بنتے ہیں۔ کاشتکار ساتھیوں، گندم کی پیداوار بڑھانے میں سٹوں کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ اگر گندم کے جو دانے موٹے اور وزندار ہوں گے تو پیداوار بھی بڑھے گی۔ اس لیے گوب کی حالت میں جب دانے بھر رہے ہوں اس وقت میگنیشیم کا اسپرے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ میگنیشیم کی وجہ سے جو دانے کا وزن ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور پروڈکشن میں یقیناً پھر اس سے پیداوار بھی ہوتی ہے۔ کاشتکار ساتھیوں، امید ہے کہ اگر آپ ان ساری چیزوں پہ، یہ جو اہم مواقع ہیں ان پہ آپ نے گندم کو پانی دیا اور اس کا خیال رکھا، اور تقریباً اگر اس پہ کسی کیڑے کا حملہ ہوا ہے یا کسی بیماری کا حملہ ہوا ہے تو اس میں اگر آپ نے صحیح طور پر وقت پہ اسپرے کیا اور یہ کھادیں اور یہ پانی ساری چیزیں دیں تو امید ہے کہ اس بار آپ کی پروڈکشن جو ہے پیداوار ہوگی گندم کی وہ واقعی بمپر ہوگی، اور آپ کی جتنی بھی امید ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ گندم کی فصل سے وہ پوری ہوگی۔ کاشتکار ساتھیوں، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں،
اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملیں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان تک بھی یہ میسیج پہنچے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔